السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یعنی جد امجد جس کو ابو البشر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور بھیجے گئے، تو ان کے بعد سے پیڑھی در پیڑھی جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، اور اس کے بعد آخری زمان لا نبی بعدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک یا اس کے بعد بھی نہیں آئے گا. تو ایسا ہوا کہ وہاں صحابہ کرام تابعین اور اس کے بعد اولیاء اکرام کی جو ایک پیڑھی جو کہ پوری دنیا میں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رائج کرنے میں مدد کرتی. تو آج اس وقت ہم موجود ہیں دادا حضور نوبت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے عرس مبارک پر. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت. تو ان کے دادا حضور کے جو ہے نا جانے کے بعد یہ سید سلطان شاہ صاحب یہاں پہ جو ہے نا ان کے متولی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ دادا حضور کے بارے میں اور اس کے علاوہ عرس مبارک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سرکار کے عرس میں شامل ہو اور بڑی عزت بخشی. آپ نے جو باتیں کی ہے ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ اولیاء کاملین نے اس کو وسیع کیا، اور پوری دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن کا پیغام پوری دنیا میں غوث اعظم کی شکل میں، خواجہ غریب النواز کی شکل میں، بابا فرید الدین گنج شکر کی شکل میں، اور ایسے نورانی چہروں کے جو خدمات ہیں، داتا علی حجویری ہے، ان کے خدمات ہے جنہوں نے تبلیغ کیا. پیر بابا ہمارے جو دادا ہیں، ہمارے دادے پردادے جو ہیں، سید علی شاہ ترمیزی، پیر بابا سوات میں اخون بابا ہیں، پیمال بابا ہیں، پونے بابا ہیں، ترنجو حاجی صاحب ہیں. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا جو اولیاء کاملین کا فیضان ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے کہ اسلام جوگ بجوگ ان کی تبلیغ کا ذریعہ ہے تو پوری دنیا میں پھیلا. بے شک ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہترین جو ہے نا نہ صرف اورنگی ٹاؤن بلکہ کراچی کا دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو عرس مبارک، اور جو ظاہر عرس تو ہو رہا ہے مگر اس کے انتظامات جو اتنے بہترین اور خوبصورت انتظامات جو کہ پاکستان لیول پہ بہترین ہے. ہمارے سید حفیظ شاہ صاحب جو ہے نا یہاں موجود ہے، جی کہ پارٹ اینڈ پارسل جو ہے نا انہی کا. یہ دیکھتے ہیں کہ کیسی محنت کی اور کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آج دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے 20ویں عرس کے موقع پر میں صرف یہ بتلانا چاہوں گا کہ ہم نے آنے والے مہمان گرامی کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے. سب سے پہلے جیسے کہ یہاں پر آنے والے لوگ کسی کنوینس سے آئیں گے، جیسے کہ 2 ویل 4 ویل اس طرح جو ہے وہ مطلب وہ یہاں پہنچیں گے، تو ان کے لیے ہم نے پارکنگ کا ایک شعبہ رکھا ہے. موٹر سائیکل والوں کے لیے کم سے کم مزار سے 300 میٹر دور ایک جگہ مختص کی گئی ہے، اور کم سے کم 500 میٹر کی دوری پر جو ہے وہ 4 ویل کی پارکنگ مختص کی گئی ہے، جس میں رضاکارانہ طور پر ہمارے جتنے والنٹیئرس ہیں جن کی تعداد تقریباً 150 سے 200 کے لگ بھگ ہے، وہ رضاکارانہ طور پر وہ 100 ہیں جی خدمت انجام دیتے ہیں. کیونکہ یہاں پر آنے والی گاڑیوں کی تعداد ہی 1000 سے 1500 کے درمیان ہوتی ہے، اور آنے والی پبلک کی تعداد 10,000 سے 15,000 جو کہ موجودہ جو بیٹھتی ہے، اور 20 سے 25,000 وہ اٹھتے اور بیٹھتے اور مطلب وہ سرکل چلتا رہتا ہے. اس کے بعد مزار پہ آنے والوں کے لیے مطلب چیکنگ جو کہ مطلب ایک انتہائی اہم جز ہے پروگرام کی سیکیورٹی. اس کے بعد چپلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک شعبہ ہے جو کہ فری آف کاسٹ رضاکارانہ طور پہ آپ کی چپل لیتا ہے، آپ کو ٹوکن مہیا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور واپسی پر آپ کے ٹوکن دکھانے پر وہ چپل آپ کو واپس دے دی جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ مین گیٹ پر پہنچتے ہیں تو ایک بار پھر چیکنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آپ کو اندر مزار کے احاطے میں چھوڑا جاتا ہے، جہاں پر ایک الگ والنٹیئر کی ایک جو ہے وہ شعبہ ہے جو آپ کو شاہ صاحب سے ملوانے، دادا حضور کے مزار پر حاضری، دعا اور واپس بٹھانے تک کے معاملات وہ دیکھتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو راؤنڈ دا کلوک جب بھی آپ کو مطلب یعنی لنگر کا دل کرے، آپ مزار کے احاطے سے جیسی باہر نکلیں گے، مزار کے ساتھ ایک ایسی جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پر لنگر کھانے کی ایک الگ شعبہ ہے، اس کی اپنے والنٹیئر کی تعداد ہے جو آپ کو بٹھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور کھانے میں مطلب مختلف آئٹمز راؤنڈ دا کلوک چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ مکھن والی چائے، کچوریاں، یہ مطلب ہم نے اپنے مہمان گرامی کے لیے رکھے گئے ہیں ضیافت کے لیے. اور یہ دادا حضور کا 20واں عرس ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہاں کا رش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا پروگرام ابھی صرف شروع ہوا ہے،
اور جب یہ پیک پر پہنچے گا تو انشاءاللہ قبرستان میں مطلب لوگ دریا بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے چھتوں کے اوپر بڑی LCDیاں لگائی ہیں تاکہ وہ جہاں بھی ان کو جگہ ملے وہ LCDوں کے ذریعے وہ پروگرام کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کس لیے آئے ہو؟ ہم دادا زور کورس میں آئے ہیں. تو یہاں کیوں آتے ہیں؟ ہم یہاں ان کا فیض لوٹنے آتے ہیں. فیض لوٹنے کے لیے آتے ہیں. جی. تو ابھی تک آپ نے کیا سیکھا یہاں؟ یہاں ہم نے سیکھا ہے کہ بڑوں کا ادب اور جھوٹ نہ بولو اور نیکی کی راہ میں چلنا. دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے بیٹا آپ کا ٹھیک ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ ہمارا نام بلال ہے. بلال آپ بیٹا کیوں آئے؟ ہم دادا حضور کی زیارت کے لیے آئے ہیں. دادا حضور کے لیے جو خدمت ہوگی ہم کریں گے. دادا حضور کے لیے کوئی نعرہ تو لگاؤ. یہ نوبت شاہ ولی. ماشاءاللہ اس بہترین پروگرام کے جو روح رواں ہیں عقیل قادری ملاڑی صاحب جو ہے نا یہاں موجود ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہاں کا متولی جو ہے نا مقرر کیا. یہ اس بہترین پروگرام کے جو روح رواں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دادا حضور کا غلام محمد عقیل قادری چشتی مراڑ والا، اس لیے کہ میں اپنی بیماری کے سلسلے میں ادھر حاضری لگی تھی میری، اور ایک لڑکا تھا نعیم قادری، وہ مجھے یہاں لے کر آیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے بخار میں انجیکشن لگایا تھا، وہ انجیکشن جو ہے وہ ریئیکشن کر گیا جس کی وجہ سے میرے بدن میں پس پڑ گیا تھا، اور تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ کا علاج نہیں ہے اور بس اب کینسر سمجھ لو اس کو. علاج بتا دیا تھا. جی. تو دادا حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ بھائی زبردست ولی ہیں، آپ ادھر چل کے دیکھو. تو میں ان کی بارگاہ میں آیا اس بندے کے ساتھ. تو جب ان کے بارگاہ میں نے قدم رکھا ان کی محفل میں، تو آپ نے فرمایا کہ آ گیا تو بولتا تھا گالی والے کے پاس نہیں جاؤں گا. میں نے کہا میں نے تو اپنے گھر پہ بولا تھا اس کو اس وقت، یہ روحانی طور پہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو یہ اللہ کے ولی ہیں. اس وقت تک ہمیں علم نہیں تھا کہ ان کی شان کیا ہے. بس ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور 10 سے 15 منٹ لگے اور آپ نے کرم فرمایا، کہا کہ بیماری مجھے دے دو اور شفا اور زندگی لے کے جاؤ. اور وہی ہوا کہ 5-10 منٹ کے بعد میرا پاؤں جو کہ مڑا ہوا تھا اس وقت تک انہیں سیدھا نہیں ہو سکتا تھا، بالکل جیسے ورم اتر گیا اور پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا اور میرے کو شفا مل گئی. پھر مجھے کہا کہ کل اگر تو ہمارے گھر ادھر دربار پہ آئے گا تو اپنے بچے کو ساتھ لے کر آنا. تو میرا بچہ اس وقت تقریباً 1 سال کا تھا، آج وہ تقریباً 25 سال کا ہے. تو اس کو لے کے آتا رہا. پھر میرے کو اتنا پیار دیا انہوں نے، میرے بچے کو اتنا پیار کیا. اور پھر جو ان کی کرامتیں دیکھیں کہ آئے دن کسی نہ کسی کو لا علاج مریض ادھر آتے تھے. ایک صاحب آئے، ان کے پاؤں میں جو نا اتنا بڑا کینسر کا کوئی پھوڑا تھا اور وہ پاؤں جو نا ہاتھی کے پاؤں جتنا ہو گیا تھا سوجن کے بعد. تو وہ بولتے تھے بھائی یہ کٹے گا پاؤں. تو آپ نے فرمایا کیسے کٹے گا؟ اللہ نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے تو اللہ ضرور شفا دے گا. تو آپ نے اپنا لعاب اس کے پاؤں پہ لگایا، اور ان کے پاس ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کے پشتوں میں کورے بولتے ہیں، اردو میں سنبلے بولتے ہیں. تو وہ بوٹی کا سفوف آپ نے اس کے زخم پہ لگایا، اور اس کے بعد اس کا ورم اترا اور زخم اس کا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ بالکل شفا پا گیا. پھر جب وہ آیا تھا تو نارمل چل کے آیا تھا اپنے پاؤں سے. اس کے بعد بھی بے شمار لوگوں کی پریشانیاں میں نے دیکھی ختم ہوتی چلی گئیں. جس کو یہ فرما دے نا کہ آپ کو لڑکا ہوگا تو پھر لڑکا ہی ہوگا، ایسی سلسلے میں میرے بیٹے کو بھی انہوں نے ایک دوسرے بیٹے کا نام دیا کہ قادری لکھو تمہارے گھر اختر رضا آنے والا ہے. تو میں نے کہا دادا حضور وہ ابھی تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے گھر میں. تو فرمانے لگے نہیں لکھو. تو میں نے لکھ دیا اختر رضا. دادا حضور نے آج کی تاریخ میں فرمایا کہ آئے گا. اب وہ مہینہ بدلا تو واقعی وہ سلسلہ ہو گیا. اب اس طرح 7 مہینے گزر گئے تھے. 7 مہینے بعد ان کی نانی آئیں گھر پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کراؤ، میری بچی کو دکھاؤ. تو ٹھیک ہے ہم بھی بزرگوں کو مانتے ہیں، آپ لے کے تو جاؤ. تو میں لے گیا لیڈی ڈاکٹر کے پاس. وہاں جب الٹرا ساؤنڈ آیا تو اس میں رپورٹ آ گئی لڑکی کی. اب 7ویں مہینے کا بچہ جو ہے نا کمپلیٹ ہوتا ہے تقریباً. تو دادا حضور نے ہمیں لڑکا بولا تھا، ہم نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ بھائی لڑکا آئے گا. اب مجھے بڑی فکر لگی. میں آیا دادا حضور کی بارگاہ میں، دادا حضور ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس میں تو لڑکی رپورٹ میں آ گئی اور آپ نے فرمایا لڑکا. بولے بس اتنی سی بات ہے ابھی کر دیتے ہیں. تو دادا نے اللہ سے ایسے اشارہ دیا کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی کر دے، لڑکی ہے تو لڑکا کر دے، لڑکی ہے تو لڑکا کر دے. 3 دفعہ کہہ کے آپ نے تاڑی ماری اور بولے جاؤ قادری صاحب. نوبت شاہ نے فرما دیا، بول دیا اور لڑکی ہو جائے. لڑکا بولا ہے تو لڑکا ہی آئے گا.
تو وہی ہوا کہ پھر لڑکا پیدا ہوا, اس کے بعد وہ اختر رضا آج تقریباً 23 سال کا 22 سال کا بچہ ہے, وہ ہمارے گھر میں اللہ نے. تو اس طریقے سے میرے اپنے گھر کے اندر 2-3 یہ کرامتیں ہوئیں. باقی جو ہے دنیا کے ساتھ اتنی کرامتیں, اتنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کے دربار سے شفائیں ملتی ہیں کہ ہر بندہ یہی گاتا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں ایسے جن سے بھی آپ انٹرویو لیں گے, جن کے معاملات ہیں وہ یہی بولیں گے. السلام علیکم.